بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے سبق میں ہم ایک مکالمہ پڑھیں گے۔ مکالمہ گفتگو کرنے یا بات کرنے کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ شخص کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ مکالمے سے ہم گفتگو کرنے کے آداب سیکھتے ہیں اور روزمرہ استعمال ہونے والی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم صحت اور ورزش کے موضوع پر ایک مکالمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی مشق حل کریں گے۔ تو آئیں مکالمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم مکالمہ پڑھ رہے ہیں جو کہ خالد اور حامد کے درمیان ہے، جس کا موضوع ہے صحت اور ورزش۔ خالد: آؤ حامد اس پیڑ تک دوڑیں، دیکھیں کون وہاں پہلے پہنچتا ہے۔ حامد: کون سے پیڑ تک؟ خالد: وہ جو سامنے نیم کا پیڑ نظر آ رہا ہے۔ حامد: وہ پیڑ تو بہت دور ہے، اتنی دور مجھ سے دوڑا نہیں جائے گا۔ خالد: ارے تم اتنی سی دور بھی نہیں دوڑ سکتے۔ حامد: ہاں دوست، تھوڑی دور دوڑتے ہی میرا سانس پھولنے لگتا ہے۔ خالد: میں تو وہاں تک دوڑ کر 2 چکر لگا سکتا ہوں۔ حامد: پھر تو تم پہلوان ہو۔ خالد: ہمارے ابا جان ہمیں روز صبح باغ میں لے جاتے ہیں، وہاں ہم سب بہن بھائی خوب دوڑتے ہیں۔ حامد: تمہارے ابا تمہیں دوڑنے سے منع نہیں کرتے؟ خالد: نہیں، وہ تو خود ہمارے ساتھ دوڑتے ہیں۔ حامد: ہم تو کبھی باغ میں نہیں جاتے اور نہ دوڑ لگاتے ہیں۔ خالد: کمال ہے، میرے ابا جان تو کہتے ہیں کہ صبح کی تازہ اور صاف ہوا میں دوڑنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ حامد: اچھا۔ خالد: وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تندرست رہنے کے لیے صاف پانی پینا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے اور تازہ ہوا میں سانس لینا چاہیے۔ حامد: تبھی تم کلاس میں اتنے آگے ہو۔ خالد: میں تو روز نہاتا ہوں اور اس سے پہلے ورزش بھی کرتا ہوں۔ حامد: میں بھی روز یہی کروں گا، کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ خالد: صحت کا خیال رکھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا، میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ حامد: مجھے تو آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے۔ خالد: اگر تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور ان باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ تندرست رہو گے۔ حامد: خالد، آج تم نے مجھے بہت اچھی اور کام کی باتیں بتائیں، اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ شکریہ۔ ابھی ہم نے ایک مکالمہ پڑھا ہے جو 2 دوستوں خالد اور حامد کے درمیان ہے۔ اب ہم اس مکالمے کی مشق کرتے ہیں۔ ابھی ہم مکالمے میں دیے گئے چند چنیدہ لفظوں کے توڑ کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تندرست، یہ بنتا ہے تن یعنی تے اور نون، دال رے سین تے، تندرست۔ اس کے بعد لفظ ہے صحت، صاد ہے اور تے کو ملائیں تو لفظ بنے گا صحت۔ بیمار، بے اور چھوٹی یہ بی، میم الف ما رے، بیمار۔ تکلیف، تے کاف تک، لام چھوٹی یہ لی، تک لی فے، تکلیف۔ اب ہم مکالمے میں سے لیے گئے چند سوالات کے جوابات دیں گے۔ حامد کو خالد نے کہاں تک دوڑنے کے لیے کہا؟ تو ہم نے پڑھا تھا نیم کے پیڑ تک۔ سوال نمبر 2 ہے کس کا سانس پھولنے لگتا ہے؟ اس کا جواب ہے حامد کا۔ سوال نمبر 3 سب بھائی بہن کس کے ساتھ باغ میں جاتے ہیں؟ جواب خالد کے ابا کے ساتھ۔ چوتھا سوال ہے حامد نے پہلوان کسے کہا؟ جواب خالد کو۔ خالد نہانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟
تو ہم نے مکالمے میں پڑھا کہ وہ ورزش کرتا ہے۔ کیسی ہوا میں دوڑنے سے بدن میں طاقت آتی ہے؟ اس کا جواب ہے صبح کی تازی اور صاف ہوا میں دوڑنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کس چیز کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا؟ اس کا جواب ہے ہوا کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تندرست رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ہم مکالمے میں سے اہم نکات کو یہاں لکھیں گے۔ تندرست رہنے کے لیے کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینا چاہیے، صاف پانی پینا چاہیے، اچھی غذا کھانی چاہیے۔ ابھی ہمارے سامنے الفاظ کی آدھی شکلیں دی ہوئی ہیں، ہم نے باقی والی آدھی شکل لکھ کر اس لفظ کو مکمل کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے بے الف با، اگر اس کے بعد ہم غائن لگائیں تو یہ بن جائے گا باغ۔ اس کے بعد لفظ ہے تے الف تا اور زے تاز، اس کے بعد چھوٹی ہے لگائیں تو لفظ مکمل ہو جائے گا تازہ۔ صاد الف سا، اس کے بعد اگر ہم فے لگائیں تو لفظ مکمل ہوگا صاف۔ بے دال بد، اس کے بعد اگر ہم نون لگائیں تو لفظ مکمل ہو جاتا ہے بدن۔ کاف لام الف لا کلا، اس کے بعد اگر ہم سین لگائیں تو پورا لفظ بن جائے گا کلاس۔ خے یہ الف یا خیا، اس کے بعد اگر ہم لام لگائیں تو لفظ مکمل ہوگا خیال۔ ابھی ہمارے پاس الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے دور، دور کا متضاد ہے نزدیک۔ اس کے بعد لفظ ہے اچھا، اچھے کا متضاد ہے برا۔ آگے والا لفظ ہے صاف، صاف کا متضاد ہے گندا۔ اگلا لفظ ہے صبح، صبح کا متضاد ہے شام۔ صحیح جواب کے سامنے درست کا نشان لگاؤ۔ میں تو وہاں تک دوڑ کر، آگے ہمارے پاس آپشن دیے ہوئے ہیں 3، ہم نے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ 2 چکر لگا سکتا ہوں، 4 چکر لگا سکتا ہوں، 3 چکر لگا سکتا ہوں۔ تو مکالمے کے مطابق میں تو وہاں تک دوڑ کر 2 چکر لگا سکتا ہوں۔ درست جواب ہے 2 چکر لگا سکتا ہوں۔ آگے ہے صبح کی تازی اور صاف ہوا میں دوڑنے سے نیند آتی ہے، مزہ آتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے۔ تو درست جواب ہے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تندرست رہنے کے لیے خوب کھانا کھانا چاہیے، صاف پانی پینا چاہیے اور اچھا کھانا چاہیے، زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ تو درست جواب ہے صاف پانی پینا چاہیے اور اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں لفظ کیا اور کیوں لگا کر سوال بناؤ۔ اب سوال بنانے کے لیے ہم لفظ کیا اور کیوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کیا تم اسکول جاتے ہو، تم اسکول کیوں جاتے ہو۔ اسی طرح سے ہمارے پاس مثبت جملے دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ پہلا جملہ ہے خالد روز نہاتا ہے، تو اب اس کے سوالیہ جملے بناتے ہیں۔ کیا خالد روز نہاتا ہے؟ خالد روز کیوں نہاتا ہے؟ تو اس طرح سے اس کے 2 طرح سے سوالیہ جملے بن سکتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے حامد صحت کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں۔ کیا حامد صحت کا خیال نہیں رکھتا؟ حامد صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ تو اس طرح سے اس جملے کے بھی 2 طرح سے سوالیہ جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ صبح کی ہوا صاف ہوتی ہے، تو اس کا سوالیہ جملہ بنے گا کیا صبح کی ہوا صاف ہوتی ہے؟ ہمارے پاس 2 کالم دیے ہوئے ہیں، ہم نے مکالمے کے حساب سے ان لفظوں کو آپس میں ملانا ہے۔ پہلے کالم میں پہلا لفظ ہے حامد، ہم اس کو دوسرے کالم سے ملائیں گے۔ حامد کون ہے؟ خالد کا دوست۔ اس کے بعد نیم، نیم کیا ہے؟ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ صبح کی ہوا، صبح کی ہوا مکالمے کے حساب سے ہم ملائیں گے اس کو، صاف اور تازہ ہوتی ہے۔ تو بدن، بدن میں طاقت ہوتی ہے، تو لفظ بدن کو کس سے ملائیں گے؟ طاقت سے۔
یعنی حامد خالد کا دوست، نیم پیڑ ہے، صبح کی ہوا صاف اور تازہ، بدن طاقت۔ ابھی ہمارے پاس جملے دیے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جملے کس نے کس سے کہے تھے۔ تو ہم نے جملے کے سامنے اس کا صحیح جواب لکھنا ہے، اتنی دور مجھ سے دوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ حامد نے خالد سے کہا تھا۔ میں تو وہاں تک دوڑ کر 2 چکر لگا سکتا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ خالد نے حامد سے کہا تھا۔ صبح کی تازہ اور صاف ہوا میں دوڑنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ خالد نے کہا تھا حامد سے۔ اس سبق میں ہم نے ایک مکالمے کو پڑھا اور اس کے بعد اس کی مشق حل کی، جس میں ہم نے سوال و جواب حل کرنا سیکھے، جملے مکمل کرنا سیکھا اور اس کے بعد الفاظ متضاد حل کیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔